میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی وقت میری زندگی میں آئے گا. زندگی کا یہ کیسا دور رہا تھا جہاں وقت نے مجھے لا کھڑا کیا تھا. میری ساس نے میرے ہاتھ میں پین پکڑایا اور سامنے رکھے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا. میں نے بے بسی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور پھر بہتی آنکھوں کانپتے ہاتھوں سے اس نکاح نامے پہ سائن کیا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اس کے بعد میں اپنی ساس کے ساتھ لگ کر رونے لگی. جس شخص کو آج تک میں نے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، اس کے نکاح میں جانا میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. میرے لیے اس نکاح نامے پہ دستخط کرنا بالکل پولیس رات سے گزرنے جیسا تھا. میری ساس نے مجھے سینے سے لگایا، ڈھیروں دعائیں دیں اور اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں میں پہلے بھی ایک دفعہ دلہن بن کر آ چکی تھی. یہی کمرہ مجھے دوبارہ مل گیا تھا، لیکن اب نہ ہی میرا شوہر وہ تھا جس سے مجھے محبت تھی اور نہ ہی دل میں کوئی جذبات اور ارمان تھے. آج سے پورے 6 ماہ پہلے میں اس کمرے میں پہلی دفعہ دلہن بن کر آئی تھی، لیکن اس وقت میں کھل کر گلاب ہو رہی تھی. اپنے شوہر کی محبت کا سوچ کر جذباتوں سے چور تھی، اور آج کی رات وہ سارے جذبات کہیں سو رہے تھے. شاہد کی جگہ کامران کو دینا میرے لیے ایک بھیانک خواب جیسا تھا، اور یہ خواب میری زندگی کی ایک کڑوی حقیقت تھا. کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور کامران کمرے میں داخل ہوا. میں نے ایک چور نظر اس پر ڈالی. دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی. میں کیسے کامران کو اپنے وجود کا مالک بنا سکتی تھی؟ وہ تو میرے لیے میرے بھائیوں جیسا تھا. عمر میں بھی وہ مجھ سے پورے 4 سال چھوٹا تھا، اور پھر دیور کے علاوہ کزن کا رشتہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے درمیان بہن بھائیوں جیسا ہی واسطہ تھا. کاش شاہد مجھے یوں بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر نہ جاتا تو آج میں اس قیامت سے نہ گزر رہی ہوتی. کامران میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس کے ہاتھ میں ایک مخملی سی ڈبیا تھی. یقیناً یہ ڈبیا اسے میری ساس نے ہی دی ہوگی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس کے لیے بھی یہ نکاح اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا میرے لیے. لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب اس نے بڑی محبت سے میرے ہاتھ کو تھاما اور اس ڈبیا سے انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں پہنا دی. کامران کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے ہی میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا. میں نے جلدی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور گھبرا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک دبیز مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں مجھے جو چمک دکھائی دی تھی، اسے دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ رشتہ اس نے مجبوری میں نہیں بلکہ اپنی خوشی سے کیا ہو. مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر وہ مجھ سے اپنے حقوق طلب کرتا تو میں کیا کرتی. وہ ایک مرد تھا اور میں اس کے نکاح میں تھی. میں لاکھ انکار کرتی، لیکن اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے وجود کا مالک بن چکا تھا. کامران نے دھیرے سے میرا گھونگھٹ پیچھے کیا اور تھوڑی سی پکڑ کر میرے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے کہنے لگا، نیلم آپ واقعی ہی چاند کا ٹکڑا ہیں. کامران کے لفظوں پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا. مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے تسلی دے گا، اپنے بھائی کے حوالے سے کوئی بات کہے گا یا ہمارے پرانے رشتے کو دہرائے گا، لیکن جس طرح کی بات اس نے کہی تھی مجھے اس کی امید ہرگز بھی نہیں تھی. آگے بڑھ کر جیسے ہی اس نے میرے رخساروں کو چومنے کی کوشش کی، میں فوراً پیچھے ہٹی اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی. کامران کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر شاہد کی جگہ اسے دینا. میرے اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جانے پر کامران نے فوراً محسوس کر لیا کہ میں اس سے کنارہ چاہتی ہوں. اس نے تیزی سے اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماضی کو بھول جائیں نیلم، ماضی میں کچھ نہیں رکھا. بھائی جا چکے ہیں اور اب آپ میری ہیں، یہی سچ ہے. جتنی جلدی سچ کو قبول کر لیں آپ کے لیے اچھا ہوگا. میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی. مجھے تو کامران کی باتوں پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا. کہاں تو اپنے بھائی کی موت کے بعد مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا، اور کہاں آج کی رات وہ مجھ سے سب کچھ بھول جانے کی ترغیب دے رہا تھا. کیا اتنی جلدی وہ اپنے بھائی کی موت کو بھول گیا تھا؟ میں نے اپنی نم پلکیں جھکائیں اور کامران سے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، میرے لیے شاہد کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہے. کامران نے مجھے فوراً ہی اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ یہ کمرہ آپ کے لیے تکلیف کی وجہ ہے، اور اس لیے میں نے اماں سے کہا ہے کہ وہ اوپر والا کمرہ خالی کروا دیں، ہم جلد ہی وہاں شفٹ ہو جائیں گے. کامران کی قربت میں میرا دم گھٹنے لگا تھا. میں سانس روک کے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب وہ مجھے چھوڑے اور میں بھاگ کر واش روم میں گھس جاؤں. کچھ میری سوچ کی بالکل برعکس ہو رہا تھا. مجھے تو لگا تھا کہ
وہ خود مجھ سے کنارہ اختیار کرے گا۔ لیکن جس طرح آگے بڑھ کر اس نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا، مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ماضی کو بھلا کر مجھے اپنا چکا ہے۔ کچھ لمحوں میں کامران مجھ سے الگ ہوا تو میں تیزی سے واش روم میں بھاگی اور اپنا عروسی لباس اتار کر پھینک دیا۔ یہ لباس تو مجھے کفن سے بھی زیادہ بدتر لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پہ ڈالی اور اپنی بے بسی پر رو پڑی۔ آخر کیوں میں نے اس سے شادی کے لیے انکار نہیں کر دیا تھا؟ میں اپنے آپ سے ہی الجھ رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک میں یوں ہی شاور کے نیچے کھڑی رہی اور پانی کے ساتھ ساتھ اپنے آنسو بہاتی رہی۔ گھنٹے بعد جب کمرے سے باہر نکلی تو کامران میرے انتظار میں ہی بیٹھا تھا اور اسے جاگتا دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ کیا تھا اگر یہ شخص آج کی رات سو جاتا اور مجھے میری مرحوم محبت کا سوگ منانے دیتا؟ لیکن مجھے دیکھتے ہی کامران بڑی بے باکی سے مسکرایا تھا اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ میری جان ہوا ہو رہی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی جانب بڑھی اور اسے کہا کہ مجھے بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ میرے کان کے قریب جھکا اور کہنے لگا، آپ کی تھکن ہی تو اتارنا چاہتا ہوں، کب تک آپ یوں تھکی رہیں گی؟ اس کی بات پر میں نے گھبرا کر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک گولی میری طرف بڑھائی اور کہنے لگا، نیلم آپ یہ کھا لیں اور سکون سے سو جائیں، میں آج کی رات آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر میری جان میں جان آئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے جھلکتا محبت کا خمار مجھے بے چین کر رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا میری پھپھو یعنی میری ساس نے بڑی زبردستی اسے اس رشتے کے لیے راضی کیا ہوگا، لیکن آج کی رات اس کے ایسے انداز دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی تھی۔ کل تک جو میرے لیے میرے بھائیوں جیسا تھا، آج وہ میرے سامنے میرا حقدار بنا بیٹھا تھا۔ میں نے وہ نیند کی گولی کھائی اور ساتھ ہی دودھ کا ایک گلاس ختم کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ کامران بھی میرے برابر میں ہی خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس نے کمرے کی بتی بجھا دی تھی۔ مجھے کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کرے، لیکن خیر ہوئی اور مجھے تھوڑی ہی دیر میں نیند لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں کافی حد تک فریش تھی اور کامران کمرے میں نہیں تھا۔ یہ پہلی رات تو گزر گئی تھی، لیکن میں نے آنے والی راتوں کا سوچ رہی تھی کہ کب تک میں کامران سے اس کا حق چھین سکتی تھی۔ اس کی نظروں لہجے کا مفہوم سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میری پھپھو یعنی ساس اندر آ گئی اور میری بلائیں لیتے ہوئے کہنے لگی، چلو نیلم بیٹے ناشتے کے لیے آ جاؤ اور اچھی طرح تیار ہو کر آنا، کامران بھی باہر ہی ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اپنی ساس کی اس بات پر میں بے ساختہ ہی ان سے نظریں چرا بیٹھی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں نے جلدی سے تیار ہونے کے لیے الماری کھولی تو سامنے ہی مجھے شاہد کی تصویر نظر آ گئی، جو میں ہر صبح دیکھنے کی عادی تھی۔ شاہد کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں سب کچھ بھول گئی اور بے اختیار ہی اس کی تصویر کو سینے سے لگائے میں آنسو بہانے لگی۔ 6 مہینے پہلے ہی تو میری محبت تکمیل کو پہنچی تھی اور مجھے شاہد کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ شاہد قطر میں نوکری کرتا تھا اور وہ صرف شادی کے لیے یہاں آیا تھا۔ ہفتے بھر کی چھٹی اسے ملی تھی اور 4 دن شادی کے ہنگاموں میں گزر گئے۔ شادی کے دوسرے دن ہی اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور اس روز میں اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ میں نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ جلدی واپس آئے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اسے ایک ایسے سفر کے لیے رخصت کر رہی ہوں جہاں سے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکے گا۔ جاتے جاتے وہ کامران سے کہہ گیا تھا کہ میری جانب کے بعد تم نیلم کا خیال رکھنا۔ شاہد کے قطر جاتے ہی میں نے اپنی ساس سے اجازت لی اور کچھ دن کے لیے اپنے مائکے روانہ ہو گئی۔ کامران خود مجھے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا اور سارا راستہ مجھے تنگ کرتا رہا تھا کہ اب آپ بھائی کے بغیر کیسے گزارا کریں گی۔ میں سارا راستہ اس کی باتوں پر کھلکھلاتی رہی اور اسے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تمہارا بھائی چلا گیا ہے تو کیا ہوا، تم ہو نا، میرے سارے کام تم ہی کرو گے۔ ویسے بھی تمہارے بھائی نے جاتے جاتے میری ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ میری باتوں پر کامران نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، فکر نہ کریں، بہت جلد میں آپ کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں گا۔ کامران کی اس بات پر میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال جواب کرتی میرا گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، لیکن وہ ٹال گیا اور کہنے لگا کہ اب یہ صرف میرے ماموں کا گھر نہیں بلکہ میری بہن کا سسرال بھی ہے۔ وہ خدا حافظ کہتا واپس لوٹ گیا۔
دراصل میرے ساتھ میرے بھائی کی بھی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی میری نند فروا سے، کیونکہ ہمارے پاس پٹے سٹے کا رواج تھا، اور میرا بھائی اور فروا تو بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں بھی اسی لیے اپنے میکے آئی تھی کہ کچھ دن بھائی بھابھی کے ساتھ گزار لوں گی، لیکن چوتھے ہی دن ایسی خبر آئی جس نے میری دنیا اجاڑ کے رکھ دی۔ نہ جانے میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی بس 4 دن کی ہی محیط تھی۔ مجھے تو اس خبر پر 1% بھی یقین نہیں آیا، لیکن فروا نے مجھے یہ خبر خود سنائی تھی کہ شاہد کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور وہ اس قدر بری طرح گاڑی کے اندر جل کر مرا ہے کہ اس کی ڈیتھ باڈی پاکستان بھیجنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں فروا کے ساتھ گرتی پڑتی واپس اپنے سسرال پہنچی تھی، اور اپنی ساس پر نظر پڑتے ہی مجھے اس خبر کی صداقت پر یقین آنے لگا تھا۔ میری ساس غم سے نڈھال تھی، سارے گھر میں ایک عجیب سا ہنگامہ تھا، پاس پڑوس والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی عورتیں بھی گھر میں جمع ہو رہی تھیں، اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ شاہد کو کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اچھا بھلا تو یہاں سے گیا تھا۔ میری ساس تو بس دوپٹے میں منہ چھپائے سسک سسک کر رو رہی تھی، اور فروا انہیں سینے سے لگائے خود بھی آنسو بہانے لگی تھی، جبکہ میں ابھی تک ہکا پکا کھڑی تھی۔ کامران وہیں موجود تھا، وہ سب کو بتانے لگا کہ اس کے پاس شاہد کی کمپنی سے فون آیا تھا، اور شاہد کے دوست نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور ڈیڈ باڈی واپس بھیجنے کے بجائے وہیں تدفین کر دی گئی ہے۔ البتہ کچھ تصویریں واٹس ایپ کی گئی تھیں، اور جب شاہد نے وہ تصویریں دکھائیں تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ایک بے انتہا جلی ہوئی لاش تھی جسے پہچاننا بھی ممکن نہیں تھا۔ شاہد کی تصویر دیکھنے کے بعد تو میں اپنے ہوش و حواسوں میں نہ رہی۔ ہر کوئی میری قسمت پر افسوس کر رہا تھا، صبر تھا تو مجھے آ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر میں آخری وقت پر اسے دیکھ لیتی تو شاید پھر بھی مجھے سکون نصیب ہو جاتا، لیکن نہ باڈی آئی تھی نہ یہاں تدفین ہوئی تھی، تو صبر بھی اتنی جلدی آنا ممکن نہیں تھا۔ ہر پل ایسا ہی لگتا تھا کہ بس شاہد کہیں سے لوٹ آئے گا، کوئی خبر آئے گی اور ہر بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری پھپھو نے مجھے اپنے ہی گھر میں یہ کہہ کے روک لیا کہ میں عدت یہیں پوری کروں گی۔ ویسے بھی فروا بھی یہیں رکی ہوئی تھی، اور میرے گھر کوئی عورت نہیں تھی۔ میری اماں کے انتقال کو عرصہ بیت چکا تھا، اور میرے بھائی اور بھابھی کی شادی اسی لیے ایک ساتھ کی گئی تاکہ گھر میں عورت کی کمی نہ رہے۔ اس لیے میرے ابا نے بھی مجھے پھپھو کے گھر چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ میں بھی شاہد کے کمرے کو اور یادوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے عدت کا سارا وقت اپنے سسرال میں ہی گزارا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ فروا بھی کچھ وقت گزار کر واپس لوٹ گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے باہر سے کامران کی آوازیں آتی۔ وہ بہت چڑچڑا سا ہو گیا تھا، ہر وقت چیختا چلاتا رہتا۔ نہ جانے کس بات کا غصہ تھا اسے جو وہ اپنی ماں پر نکالتا تھا، جبکہ میں نے آج تک کبھی کامران کو اس طرح غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، اور میری عدت ختم ہوئی تو بہت عرصے کے بعد میں نے کامران کی شکل دیکھی۔ وہ بہت بدل گیا تھا، اس کے چہرے سے کسی نے مسکراہٹ جیسے چھین ہی لی تھی۔ اس کے مزاج میں کافی چڑچڑاہٹ بھل گئی تھی۔ بہت عرصے بعد مجھ سے ملنے کے باوجود بھی اس کے انداز میں کوئی گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ خاموشی سے نظریں چرا گیا تھا، جیسے مجھ سے چھپنا چاہتا ہو۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے بات کر پاتا، اپنے بھائی کی کوئی بات کہہ پاتا۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں نے پھپھو سے کہا کہ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن پھپھو نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھا ہے، تم میرے لیے میری فروا جیسی ہی ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس گھر سے کہیں نہ جاؤ اور دوبارہ ہمارے ہی گھر میں رونق بن جاؤ۔ میں نے ناسمجھی سے پھپھو کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں تمہیں اپنے کامران کی دلہن بنانا چاہتی ہوں، اور ان کی اس بات پر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا، تو میرے بھائی جیسا ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بات پر پھپھو دکھ سے مسکرائیں اور کہنے لگی، بھائی جیسا ہے نا، بھائی تو نہیں ہے نا؟ ویسے بھی شاہد نے جاتے جاتے کامران کو تمہاری ذمہ داری دی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ اب ساری زندگی وہی تمہاری ذمہ داری اٹھائے۔ میں نے روتے ہوئے سر جھکا لیا، پتہ نہیں کیوں میں انکار نہیں کر پائی تھی۔
شاید پھپھو کے ٹوٹے ہوئے لہجے نے مجھے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا تھا، یا پھر مجھے لگا تھا کہ کامران خود انکار کر دے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن یہ میری غلط فہمی نکلی، کیونکہ کامران نے اس رشتے کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ اور پھر پھپھو نے ابا اور بھائی سے بات کی اور مہینے بھر میں ہی میرا اور کامران کا نکاح طے ہو گیا۔ اپنی خواہشوں اور حسرتوں کا گھلا گھونٹ کر میں کامران کے نکاح میں چلی آئی، اور اب شاہد کی تصویر میرے ہاتھ لگی تو ماضی کا ایک ایک دکھ تازہ ہو گیا۔ مجھے یوں ہی اس کی تصویر سینے سے لگائے کافی وقت گزر گیا تھا، اور پھر جیسے ہی کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو میں نے جلدی سے وہ تصویر چھپا دی۔ کامران میرے پیچھے کھڑا تھا، اس نے مجھے اس تصویر کو چھپاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ مسکرا کر میرے قریب آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بھائی کو یاد کرنے سے نہیں روکوں گا، لیکن آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ ہر وقت یوں غم کی تصویر بنی رہیں گی تو ہر کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے محبت سے میرا ماتھا چوم لیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی محبت سے مجھے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ شاہد کی محبت دل کے کسی کونے میں دفن ہونے لگی تھی، اور کامران کی محبت میرے دل میں جگہ بنانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور خدا نے مجھے 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے، اور یہ 5 سال میں نے کامران کے ساتھ بہت خوبصورت گزارے تھے۔ وقت نے پرانے زخموں پر ایسا مرہم رکھا تھا کہ میں شاہد کو پوری طرح بھول چکی تھی۔ یہ میری اور کامران کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ میں جلدی جلدی کامران کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی۔ دونوں بچے کمرے میں سو رہے تھے، اور میری پھپھو یعنی ساس بازار گئی ہوئی تھیں۔ انہیں بازار گئے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں حیران ہوئی کہ پھپھو اتنی جلدی کیسے لوٹ آئیں۔ میں دوپٹے سے بے نیاز دروازے کی طرف دوڑی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی سب کچھ دھندلانے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ جس شخص کو میں ماضی سمجھ کر بھلا بیٹھی تھی وہ حال میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چکرا کر بے ہوش ہوتی، اس نے اپنے بازو میں مجھے تھاما اور سہارا دے کر اندر لے آیا۔ اس کے حصار میں پہلی دفعہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی، کیونکہ میں اس کی نہیں کامران کی بیوی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں خود کو اس کے حصار سے آزاد کروا پاتی، میری ساس اور کامران کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر خود کو شاہد سے الگ کیا اور پریشان نظروں سے کامران کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ جس طرح شاہد کو دروازے پہ اچانک دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹی ہے، بالکل ویسا ہی حال کامران اور اس کی ماں کا بھی ہوگا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ کامران نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا گریبان پکڑا اور غصے میں کہنے لگا کہ اب کیوں لوٹ کر آئے ہو؟ کہا تھا نا کہ اب یہاں واپس نہ آنا۔ کامران کے لفظوں پر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ اس کا بھائی زندہ ہے؟ شاہد نے خود کو کامران سے آزاد کروایا اور کہنے لگا کہ بہت مجبوری میں یہاں آیا ہوں، میری قطر والی نوکری چھوٹ گئی ہے، میری قطری بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی ہے، اور اب میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ کامران غصے میں کہنے لگا تو تم یہاں میری زندگی برباد کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ میں اور نیلم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تم خود نیلم کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، تم نے جاتے جاتے طلاق کے کاغذات میرے حوالے کر دیے تھے۔ میں کیسے اس 2 دن کی دلہن کو طلاق کے کاغذات تھماتا؟ کیسے اسے پتا تھا کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے کر چلا گیا ہے؟ تمہاری وجہ سے میں نے سب سے جھوٹ کہا، تمہیں مرا ہوا ثابت کیا، خود نیلم سے شادی کی تاکہ اسے ایک اچھی زندگی دے سکوں، اور آج جب ہم دونوں خوش ہیں تو تم واپس آ گئے ہو۔ کامران کی باتوں پر میرے قدموں تلے زمین سرک گئی تھی۔ طلاق؟ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شاہد سر جھکائے کہنے لگا کہ فروا کی خاطر میں نے نیلم سے نکاح کیا تھا۔ اگر وٹے سٹے کا رواج نہ ہوتا تو میں کبھی نیلم سے شادی نہ کرتا۔ میں اسی لیے جاتے جاتے اسے طلاق دے گیا تھا تاکہ وہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی نہ رہ جائے، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ لیکن آج میری قطری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرے پاس نوکری بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟
कामरान ने गुस्से में जोरदार धक्का शाहिद को दिया और अपनी माँ को घूरते दंदनाते हुए कमरे में चला गया। मैं तो बड़ी बड़ी निगाहों से बस कभी शाहिद को देखती तो कभी अपनी सास को, और मेरी सास ने शाहिद से कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह सकता, वो यहाँ से जा सकता है। उन्हें भी सारी सच्चाई मालूम थी और उन्होंने भी परवाह की खातिर झूठ का सहारा लिया था। मेरी सास ने शाहिद को घर से निकाल दिया, मुझसे माफ़ी मांगी कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी बेटी की खातिर खामोश हो गई थी। उन्हें डर था कि मेरी तलाक का सुनकर कहीं फरवा को भी मेरा भाई तलाक न दे दे। इस बट्टे सट्टे के चक्कर में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई, जहाँ कामरान सर झुकाए बैठा रो रहा था। उसने मुझे देखते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मुझे तुम पर यह जुल्म नहीं ठहराना चाहिए था। मैं कैसे तुम्हें ये बताता कि मेरा भाई तुम्हें तलाक दे गया है, इसीलिए खामोश रहा और तुम्हें अपना लिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कामरान के हाथों को पकड़ लिया और अपने लबों को उसके हाथों पे रख दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो आज तक मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता आया था, मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी। उसने तो जो कुछ भी किया था वो मेरी खातिर ही किया था। आज शाहिद हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गया है। अपने बाबा की आवाज़ पर मेरे दोनों बेटे नींद में से जाग गए थे और अपने बाबा को देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। कामरान ने आगे बढ़कर दोनों को अपने सीने से लगा लिया था। एक ज़मानत का एहसास मेरे दिल में उतर रहा था। कामरान ने मुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं दी थी, बल्कि इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास दिया था जो हर लड़की की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। वक्त के साथ साथ मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया था। आप लोग बताइए, मैंने ठीक किया? एक लड़की को अगर कामरान जैसा हमसफ़र मिल जाए तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? क्या आपने भी वट्टे सट्टे की वजह से लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद होते देखी हैं? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।